معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کے بیٹے گولی لگنے سے جاں بحق تشویشناک حالت میں تلمبہ رورل ہیلتھ اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسپتال میں دم توڑ گئے۔ ڈی ایس پی میاں چنو کے مطابق عاصم جمیل کو سینے پر گولی لگی۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری۔ مولانا طارق جمیل کہتے ہیں بیٹے کی حادثاتی موت نے ماحول سوگوار بنا دیا۔ تمام افراد سے دعاؤں کی درخواست۔ نگران وزیر اعظم صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف، اسپیکر قومی اسمبلی سمیت دیگر رہنماؤں کی مولانا طارق جمیل سے تعزیت۔ آئی جی پنجاب کا نوٹس، آر پی او ملتان سے رپورٹ مانگ لی۔ فرانزک رپورٹ کی روشنی میں موت کی وجوہات کا تعین کیا جائے گا۔ غزہ پر قیامت ڈھاتی گئی۔ اسرائیلی بمباری اور حملوں میں 200 سکول تباہ، 2000 طلباء اور 70 اساتذہ شہید۔ شہداء کی تعداد 8000 سے زیادہ ہو گئی۔ شہید ہونے والوں میں تقریباً 4000 بچے شامل، 17000 زخمی، مختلف اسپتالوں میں زیر علاج۔ قطر کی ثالثی میں اسرائیلی اور حماس کے درمیان کی کوششیں جاری۔ حماس نے یرغمالیوں کی رہائی کا عندیہ دے دیا، مطالبات کی منظوری سے رہائی کو مشروط کیا۔ اسرائیل کے القدس اسپتال کے ارد گرد شدید بمباری، 14000 بے گھر افراد اسپتال میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز اسپتال خالی کرنے کا الٹیمیٹم دے رہی ہے۔ حماس کی جانب سے مزاحمت نہ رکی۔ اسرائیل کی جوہری تنصیبات کے علاقے میں راکٹ حملے کا دعویٰ۔ دیمونا میں راکٹ فائر کیے گئے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ راکٹ حملے کے بعد سائرن بجائے گئے۔ القاسم برکیٹ نے اسرائیلی فوجی گاڑی پر حملے کی فوٹیج بھی جاری کر دی۔ زمینی کارروائی میں شریک ایک فوجی ٹرک تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل کا شہر دیمونا حساس جوہری تنصیبات کی وجہ سے اہم ہے۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیل کے خلاف جنگ فیصلہ کن مارکا ہے۔ حزب اللہ کے لیے بھی اسرائیلی قافلے پر حملہ، گاڑی تباہ کر دی، اسرائیلی چوکے کو تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ غزہ میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بحال۔ اسرائیلی فوج نے ایلون مسک کی کمپنی کو انٹرنیٹ فراہم کرنے سے خبردار کر دیا۔ دنیا بھر میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف آوازیں بلند۔ لندن میں پھر 1 لاکھ سے زائد افراد سڑکوں پر۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ مظاہرین نے فلسطینی پرچم لہرائے۔ پلے کارڈز پر رشی سنک کو ہٹلر سے تشبیہ دی۔ نیو یارک میں یہودی مظاہرین بھی باہر نکل آئے۔ غزہ پر وحشیانہ بمباری روکنے کا مطالبہ۔ گرینڈ سینٹر اسٹیشن پر بڑا مظاہرہ۔ پولیس نے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ نیو یارک کا بروکلن برج فلسطینی پرچموں سے بھر گیا۔ سین فرانسسکو میں بھی احتجاج۔ فرانس میں غزہ کے حق میں مظاہرہ۔ پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ۔ عراقی شہری فوجی وردیاں پہن کر اردن کی سرحد پر جمع۔ اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ بھارتی ریاست کیرلا میں مسلمانوں کا غزہ کے حق میں مظاہرہ۔ کے لیے لبیک کے نعرے یہ غزہ اور حماس کے لوگوں کے لیے حوصلے کا ذریعہ ہے، اور 19 نومبر کو انشاءاللہ تعالی لاہور میں ہمارا ملین مارچ ہوگا۔ جب تک یہ ظلم جاری ہے، جب تک اسرائیل کی دہشت گردی ختم نہیں ہوتی، ہمارا اعلان ہے ہم اس تحریک کو جاری رکھیں گے۔ اسلامی ممالک فلسطین پر فیصلہ کریں، خوف زدہ رہے تو امت معاف نہیں کرے گی۔ مسلم حکمران اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ اور ہم غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا اسلام آباد میں الاقصی مارچ سے خطاب۔ کہا 19 نومبر کو اگلا ملین مارچ لاہور میں ہوگا۔ اسرائیل جب تک مظالم بند نہیں کرتا تب تک احتجاج کرتے رہیں گے۔ ترک صدر نے اسرائیل کو زبردست پیغام دیا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا فلسطین مسلمانوں کی سرزمین ہے، اس کے 1 انچ سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ فلسطینیوں کے ساتھ پوری امت کھڑی ہے، دشمن کے تمام عزائم کو خاک میں ملائیں گے۔ اسرائیل کی ناجائز ریاست کو مسلم ممالک سے تسلیم کرانے کی سازشیں دم توڑ گئیں۔ میری نظر صرف پاکستان پر نہیں، میری نظر پوری اسلامی دنیا پر ہے۔ میں تمام اسلامی دنیا میں حکمرانوں کی سطح پر بے حسی دیکھ رہا ہوں۔ مودی تو کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، مودی کے مقابلے میں پاکستان کے حکمران میں یہ جرأت کیوں نہیں کہ وہ کھل کر کہہ سکے کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کے سارا مشورہ کریں۔ حکمران امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں، قوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔
فلسطین کی آزادی میں برابر کے شریک ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کوئٹہ میں الاقصی کانفرنس سے خطاب، کہا اسرائیل کو شکست دیں گے، مودی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستانی حکمرانوں میں جرت کیوں نہیں، یہودی لابی کا ایجنٹ مکافات عمل سے گزر رہا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، کوئٹہ میں JUI کی طوفان الاقصی کانفرنس، دنیا سے بمباری رکوانے کا مطالبہ، جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں بڑا احتجاج، فلسطینی پرچم لہرا دیے گئے، لاہور میں مسلم لیگ کاف کی ریلی، کوئٹہ میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ، مظاہرین کی اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو اب یہ دیوار گر جائے گی، ایوان اور بیلٹ فیصلہ نہیں کرے گا تو سڑک کی طاقت سے فیصلہ ہوگا۔ MKM کنوینر خالد مقبول صدیقی کا لیاقت آباد میں جلسے سے خطاب، کہا متحدہ آمریت اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف کھڑی ہے۔ مصطفیٰ کمال بولے ثابت ہو چکا متحدہ کے سوا کراچی کو سنوارنے والا کوئی نہیں، 18ویں ترمیم سے صوبے مستحکم نہیں ہوئے، صرف وزیر اعلیٰ طاقتور بنا۔ فاروق ستار نے کہا MKM آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے، الیکشن میں صرف پتنگیں ہی ہوں گی۔ جلسے میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی۔ کرکٹ بورڈ سے گند صاف کرنا پڑے گا، اگر سابق بورڈ سربراہان کے گھپلے سامنے لاؤں تو بات اربوں تک جائے گی۔ چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا، کہا ورلڈ کپ آتے ہی قومی ٹیم کے فٹنس مسائل پیدا ہو گئے، کھلاڑیوں کو NO سے ملنے کا کڑوا گھونٹ مجھے پینا پڑا، لیگ سے جو کھلاڑی واپس آئے وہ فٹ نہیں تھے، 5 انجرڈ کھلاڑی ٹیم میں شامل ہوتے تو پوزیشن مختلف ہوتی، نہ پلیئرز کہیں جا رہے ہیں نہ ہی بورڈ، راشد لطیف جھوٹ بول رہے ہیں، بابر اعظم نے مجھے کوئی کال نہیں کی، لگتا ہے راشد لطیف کسی ایجنڈے کا حصہ ہیں، بھارت نہیں جا رہا تھا، سب نے کہا ٹیم کو بیک کرنے کے لیے جاؤ۔ معاملہ طے ہونے کے باوجود PIA کے مسافروں کی مشکلات جوں کی توں، اتوار کو 53 پروازیں منسوخ، حالیہ بحران میں PIA کی 650 پروازیں منسوخ ہو چکی، PIA نے آج کا فلائٹ شیڈیول جاری کر دیا۔ PTI کی سابق رکن قومی اسمبلی وجیہہ قمر نون لیگ کی گاڑی میں سوار، شہباز شریف سے ملاقات، مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان، شہباز شریف نے وجیہہ قمر کو خوش آمدید کہا، وجیہہ قمر کا نواز شریف کی قیادت اور پارٹی منشور پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ پیپلز پارٹی آئندہ الیکشن میں ملک بھر سے کامیاب ہوگی، پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری کی کارکنان سے گفتگو، کہا پارٹی کا پیغام گھر گھر پہنچائیں، کارکن ہی پیپلز پارٹی کی اصل طاقت ہیں، قیادت اپنے کارکنان کے ساتھ کھڑی ہے۔